हुकूमत ने बहुत खुश है इस पर, शादियां में बजा रहे हैं कि जी इमरान खान की जमानतें नहीं हुई, हो भी जाती तो और केसेस में इन्होंने पकड़ लेना था। इससे पहले 2 जजेस ये फैसला दे चुके हैं ऐसे ही केसेस में कि जमानतें बनती हैं। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस गया और इमरान खान की जमानत उसमें बनती थी, सेम केसेस में ही कि फलां जगह आग लगाई, ये किया वो किया, उसमें जमानतें खारिज हो गई हैं हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से। एक ऐसे वक्त में जब याहिया खान साहब चीफ जस्टिस वो भी लाहौर में थे। अब आप ये नोट कीजिए कि 9 मई को तो इमरान खान नैब की तहवील में थे, गिरफ्तार थे, हिरासत में थे, तो किस तरह से ये सारा जलाओ घिराव वो करवा सकते हैं? कहा गया नहीं प्री प्लान था, वो पहले से कहकर गए थे। और इसके लिए जो चीजें सामने आई उनमें पुलिस एहलकार हैं जो भेस बदल के तरीके इंसाफ के कारकुन बनकर बार बार आते रहे। आप हैरान होंगे और पता ही नहीं लगा लीडरशिप को या कारकुनों को बिठाकर सारों के दरमियान इमरान खान कह रहे थे कि सबने ये करना है, कोई इनकी रिकॉर्डिंग हो कुछ हो। और फिर दिलचस्प बात ये कि ये लोग 7 को भी गए, 8 को भी गए, सब सुनते रहे और इन्होंने 9 को पुलिस अफसरान को इन्होंने बताया नहीं, पुलिस वालों ने, कि ये हो रहा है, साजिश तैयार हो रही है, ये होगा वो होगा, ना रोकने के लिए कुछ हुआ, कुछ भी नहीं किया गया। और 11 तारीख को जाकर ये फिर बयान देते हैं कि जी हाँ हमने वो खुद कुछ किया था। फिर तभी खबरें आती हैं कि सेनेटर एजाज चौधरी से जाकर पुलिस वाला कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, हो सके तो मैं आपके खिलाफ झूठी गवाही दे रहा हूं, माफ कर दीजिएगा। फिर इसलिए खबरदार कर दिया गया पुलिस वालों को, किसी ने जाकर किसी भी मुलजिम से बात नहीं करनी, वो जाकर हाथ जोड़कर माफिया मांगते हैं। ये सब हो रहा है। अब आप देखें कि ये खुश हैं कि जी इमरान खान की जमानतें जो हैं वो खारिज करवा ली हैं, इमरान खान अभी अंदर रहेगा। अभी राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये बाहर आ गया तो हमें जेल में डाल देगा, इसलिए हमसे जो कुछ हो सके उसको जेल में रखने के लिए हमने करना है, ये उन्होंने बात कर दी। अब जो साफी, इन्फॉर्म्ड साफी, इन्फॉर्म इसलिए कह रहा हूं कि वो खुद कहते हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट से डायरेक्ट खबर मिली है। मुनीर फारूक साहब, उन्होंने लिखा है बहुत पहले खबर दे दी थी कि हालात ठीक नहीं बल्कि और ज्यादा खराब हो रहे हैं, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट में जो टॉप लोग हैं, मुनीर फारूक साहब ये बार बार बात कहते हैं, उनमें नफरत है इमरान खान के खिलाफ। तो अब ये फैसला आया इमरान खान की 8 केसेस में मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने का 9 मई पर, इस पर उन्होंने बाकायदा जियो की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर यह बात कही हुई है कि बहुत पहले खबर दे दी थी, हालात ठीक नहीं बल्कि ज्यादा खराब हो रहे हैं। मतलब ये कि ये आईन और कानून नहीं है, ये अदालतें फैसले नहीं दे रहे, फैसले कहीं और हो रहे हैं। और ये तो कोई आईन कानून के मुताबिक नहीं है, वरना वो कैसे हालात खराब हो रहे हैं, नहीं होगी जनाब, वो छुट्टियों पे चले जाएंगे। ये मुनीर फारूक साहब कह चुके हैं, जजेस छुट्टियों पे चले जाएंगे, फिर पता नहीं क्या होगा, फलां होगा। तो बात यही आपको डील करनी पड़ेगी। और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट आमिर इलियास राणा साहब टेलीविजन पर भी आते हैं, एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ हैं, वो कहते हैं अब क्या होगा, ये तो जमानतें नहीं हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 9 मई की तमाम मुकदमात में जमानतें खारिज कर दी। मामलात को सियासी तौर पर हल करना ही वाहिद रास्ता है, यानी कानूनी तौर पर नहीं, आईनी तौर पर नहीं, सियासी तौर पर, कि सियासी तौर पर चीजें हल कर लें तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, डील कर लें। अच्छा, वाहिद रास्ता है कि ये रास्ता पीटीआई चुनेगी, ये अब इनके अपने ऊपर मुनहसर है। लेकिन याद रखें, माफी और आइंदा राह रास्त पर रहने की गारंटी देनी होगी। ये देखें, माफी मांगनी होगी, राह रास्त पर रहने की गारंटी देनी होगी। ये वही बात जो ख्वाजा साहब कह रहे हैं, डिफेक्टो है, ये हाइब्रिड निजाम है, ये ऐसे ही आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इसके बगैर ही हम चल रहे हैं। आइन के बगैर मुल्क चल रहा है, उसके खिलाफ चल रहा है, वादा खिलाफी पर चल रहा है, जो रियासत और एक फर्द के दरमियान मुआहिदा है उसके बगैर चल रहा है। इसी तरह ये देख लीजिए, ये जजेस डिवीजन बेंच के फैसले ये ऐसे ही हैं, वो बता रहे हैं, साफी इन्फॉर्म्ड साफी बता रहे हैं, लिख कर बता रहे हैं, ये मौजूद हैं, एक्स पर जाकर आप ये पोस्ट देख लें, ये जिम्मेदार लोग हैं, और वो कह रहे हैं कि हाँ इस तरह तो नहीं मिलना, जाएं अदालतों में जाएं, धक्के खाएं, जो मर्जी करें, नहीं होगा। मगर हो क्या रहा है जब सारा फोकस इस पर है? मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि भारत ने वो नहीं किया जो तहरीक इंसाफ ने कर दिया, इन्हीं वालों से नरेंद्र मोदी का नाम भी नहीं लिया और कहा नहीं उसको कुछ ना कहें, ये तो इमरान खान को जितना बुरा भला कहना है। जहां जाती है नौजवानों से खिताब करती हैं, देखो इस काम में ना पड़ जाए, उस काम में ना पड़ जाना। एक लफ्ज दहशतगर्दी के खिलाफ बोला है, दहशतगर्दों के खिलाफ, जिसकी पुष्टपनाही जनाब भारत कर रहा है, मोदी कर रहा है। हमारे 40 लोगों को औरतों और बच्चों समेत शहीद कर दिया मिसाइल मार मार के। अब ये जो प्रॉक्सी वॉर है उसकी खबरें मैं आपको बताऊं, आपका दिल हिल जाएगा, दिल दहल जाएगा जो खबरें आ गई हैं। इतनी खौफनाक खबरें हैं कि कहा जा रहा है कि इन इलाकों के लिहाज से ये सबसे ज्यादा खतरनाक हमले हुए हैं हमारे जवानों पर। मेजर तक शहीद हो गए हैं, मेजर तक। अब एक तरफ 5 जवानों की एक ही जगह शहादत, और किस तरह उनको घेर कर एम्बुश करके मारा। ये खुरासान डायरी, इफ्तिखार फिरदौस भी इससे वाबस्ता हैं, ये खबरसां एक एजेंसी है, इदारा है। इफ्तिखार फिरदौस अब ARY पे प्रोग्राम भी करते हैं, बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम कर चुके हैं। तो ये कह रहे हैं जी खुरासान डायरी के एटलीस्ट 5 सोल्जर्स, कम अज कम 5 हमारे फौजी जवान शहीद हो गए हैं और 4 जख्मी हुए हैं जब TTP के दहशतगर्दों ने हमारी फौजी जवानों की गाड़ी पर सेंट्रल कुरम डिस्ट्रिक्ट में उनको एम्बुश करके घेर कर उनको शहीद किया। और
یہ اب کہا جا رہا ہے جی اب وہاں پر آپریشن ہو رہا ہے. افتخار فردوس لکھتے ہیں since the conflict between Iran and Israel, we've seen a major escalation between the military and non-state actors towards the Kohat division, the sectarian fault line of the province of Khyber Pakhtunkhwa. This is the biggest of the attacks. یہ اس علاقے میں سب سے بڑے حملوں میں سے ایک ہوا ہے, اور یہ اکیلا حملہ نہیں ہے, اور بھی حملے رپورٹ ہوئے ہیں. ساتھ ہی آپ دیکھیے at least 2 soldiers lost their lives and another was critically injured with their vehicle was ambushing in کمرانگ ساؤتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ آف خیبر پختونخوا پروونس. لیں جی ساؤتھ وزیرستان میں بھی یہ اٹیک ہو گیا ہے, اور ہمارے 2 جوان اس میں شہید ہو گئے ہیں, اور تیسرا جو ہے وہ کرٹیکلی زخمی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اللہ تعالیٰ ہمارے غازیوں کی حفاظت کرے. دا اٹیک واز رپورٹڈ کیریڈ آؤٹ بائی ایفیلیٹس آف پاکستانی طالبان, یہاں بھی وہی ہیں. پھر دا فیٹلٹیز ان دس انسیڈنٹ روز ٹو 3 ڈیتھس انکلوڈنگ, لیں جی اب لیٹسٹ خبر کیا آئی, 3 شہادتیں ہو گئی ہیں اسی واقعے میں. اور یہ سید معیز عباس صاحب جو ہیں وہ بھی اس میں شہید ہوئے ہیں, میجر تھے, میجر رینک کا بندہ بھی شہید ہو گیا ہے. اب آپ سوچئے. پھر ابھی حال ہی میں یہ بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں, حکومت کہیں اس کا ذکر نہیں کرے گی. بلاول بھٹو نے اپنی تقریر کس کے خلاف کی, عمران خان کے خلاف, کہ اسی کو اندر رکھنا ہے, اسی کو اندر رکھنا ہے. کہیں دہشت گردوں کے خلاف انہوں نے بات نہیں کی. مریم نواز صاحبہ کہیں بچوں میں جا کر بات نہیں کریں گی کہ دہشت گردی یہ بڑی غلط چیز ہے, یہ نہیں, یہ بھارت کروا رہا ہے, اس کے پیچھے وہ ہے. نہ نہ نہ, عمران خان عمران خان عمران خان. اس نفرت نے, عمران خان نفرت نے ان کا تو بیڑا غرق کیا ہی ہے, ان کی سیاست کا. انہوں نے ملک کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے. بدترین 3 سال اکانومی کے, 3 سال, یہ 78 سال کی تاریخ کے. آپ سوچیے کیوں اس طرف فوکس نہیں ہے. فوکس ہے جو جیل میں شخص بیٹھا ہے. ان کا اتنا دماغ اس طرف ہو گیا ہوا ہے نفرت پر, اتنا نفرت میں, بغض میں, کہ ابھی اسرائیل اور ایران کے واقعے پر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ٹویٹ کیوں نہیں کر رہا. ان کا مین فوکس یہ ہے. اسٹریٹجی کیا بنانی ہے, کیا کرنا ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ ایوارڈ دے دیں, نوبل کے لیے نامزد کر دیں, لیکن سارا فوکس یہ جی وہ ٹویٹ کیوں نہیں کر رہا. ساری بحث ٹیلی ویژنز پر ان کو بھیج کر یہی کروائی جا رہی ہے. اور یہاں دہشت گردی کا آپ دیکھیے کیا ہے حال. Armed men blocked the national highway near Dasht Mastung, Balochistan province. A Levi's station was set on fire. Levi's کا پورا اسٹیشن ہی اڑا دیا, اس کو آگ لگا دی. They kept checking vehicles and torched a container of goods. ایک اشیاء کے جو کنٹینر تھا, ٹرک, اس کو آگ لگا دی. اس کے ویژولز بھی ہیں, ویڈیوز بھی ہیں, اور یہ دندراتے پھر رہے ہیں سڑکوں پر. The armed combatants escaped after the security official arrived. جب وہ سیکورٹی والے آئے تب یہ یہاں سے بھاگ گئے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح یہ آتے ہیں, سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دیتے ہیں, بینک لوٹ لیتے ہیں, لیویز اور تھانوں کو آگ لگا کے ان کی گاڑیاں لے جاتے ہیں, جب چاہتے ہیں جس سڑک پر آتے ہیں روک دیتے ہیں, بسوں سے لوگوں کو اتار کر مار دیتے ہیں, ٹرکوں کو آگ لگا دیتے ہیں. اور حکومت کیا کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان باہر نہیں آنا چاہیے, اس کی ضمانتیں خارج ہونی چاہیے. سارا مسئلہ جو ہے وہ عمران خان ہے, اور اس کے ذریعے یہ حال ہو گئے ہیں. اب تو ندیم افضل چاند صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چیخ رہے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس جنگ جیتنے کے لیے اسلحہ تو بہت ہوگا, لیکن جنگ قومیں لڑتی ہیں, اب ہمیں لوگوں کے دل و دماغ بھی جیتنے ہوں گے, حقیقت ماننا ہوگی, فیصلہ سازوں اور عوام کے بیچ بہت زیادہ فاصلے ہیں. یہ ندیم افضل جان نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں یہ باتیں کی ہیں. آپ جنگی لحاظ سے, آپ ساز و سامان کے لحاظ سے تو آپ ماشاءاللہ ٹھیک جا رہے ہیں, لیکن ایک جنگ ہے جو آپ نے لوگوں کے دل اور دماغ بھی جیتنے ہیں. جنگیں قوموں کے اعتماد سے لڑی جاتی ہیں, اور قوموں کے اعتماد کے لیے آپ قوموں کے ساتھ, ہمیں قوم کو اپنے مخلص ہونا چاہیے, اور اشرافیہ کو, ہمارے حکمرانوں کو عوام کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. عوام اور حکمرانوں کے درمیان ڈسکنیکشن ہے, عوام اور حکمرانوں کے درمیان ڈسکنیکشن ہے, مخلص نہیں ہیں لوگ. اس وقت اس ڈسکنیکشن کو ختم کرنا چاہیے. کیسے کریں؟ ڈائلاگ کریں عوام کے ساتھ, پولیٹیکل جماعتیں آپس میں ڈائلاگ کریں, پولیٹیکل لیڈرز آپس میں ڈائلاگ کریں, سوسائٹی کے ساتھ ڈائلاگ کریں, لوگوں کو وکٹمائز نہ کریں, لوگوں کے ساتھ نرم رکھیں, جاسوس پیدا نہ ہونے دیں, وکٹمائز نہ کریں, لوگوں پر ظلم نہ کریں. یہ تو ندیم چند صاحب کہہ رہے ہیں, بس یہ کہتے ہی ہیں, کچھ کرواتے نہیں ہیں, اور کہیں گے جی وہ آ جائیں. بس جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ آپ ظلم تو بند کریں. لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارنے, سارے پولیس کو ان کے خلاف لگایا ہوا ہے, یہ تو چھوڑیں. آج تو علیمہ صاحبہ ان کی آواز بھر آئی اپنے بھائی کے لیے, جب انہوں نے کہا انہوں نے عمران خان کو مائنس کر دیا ہے, بجٹ کیسے پاس کر دیا, نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے بغیر بجٹ پاس, یا آخر تک لے جاتے. تو یہ کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ جی نہیں بجٹ پاس نہ کرتے, ایمرجنسی لگ جاتی, یہ ہو جاتا, وہ ہو جاتا, یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور یہ خبر ضرور ایک آئی ہے خوش آئند ساتھ, 26 نومبر احتجاج, عدالت نے پولیس کو پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری سے روک دیا ہے. یہ ساتھ ایک خبر چل رہی ہے. باقی میں نے آپ کو بتایا کہ سارا فوکس عمران خان پر چل رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ امن و امان کی صورتحال بہت بگڑ رہی ہے. حکومت کو اندازہ نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی سیکیورٹی ہے کہ وہ محفوظ ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو بیوہ ہوگی اس کو
شاید 10 سال تک صرف اپنے مرحوم خامند کی جو پینشن ہے وہ مل سکے گی, اس کے بعد نہیں. یعنی بوڑھی ہو گئی ہے, وہ بھوکی مر جائے, کچھ بھی ہو جائے اس کے ساتھ, یہ لوگ تا حیات مرات لے لیں, ایک دفعہ عہدے پر آ جائیں تا حیات. اور جو غریب آدمی ہے وہ اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کی بیوہ وہ بھوکی مر جائے. اسی طرح سے ان کو یہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی ہے نا, ہمارے پاس سیکیورٹی ہے, ہم نے اپنے آپ کو محفوظ بنایا ہوا ہے, اپنی تنخواہیں بھی بڑھا لی ہیں, سارا کچھ ہے, ہم محلات میں رہتے ہیں. عوام کا کیا ہے؟ ہمارے محلات کو کون چھین سکتا ہے؟ ہماری سیکیورٹی کون واپس لے سکتا ہے؟ یہ عمران خان ہے, وہ نہ آ جائے. اس لیے اس کو کچھ کرنا ہے, اس کے خلاف جانا ہے. دہشت گردوں کا کیا ہے؟ وہ تو دہشت گردی میں عام لوگوں کو شہید کر رہے ہیں نا, اور ہمارے فوجی جوانوں کو کر رہے ہیں. اور اگر وہ کر بھی رہے ہیں تو زیادہ مسئلہ تو عمران خان مریم صاحب کہہ چکی ہیں کہ بھارت نے وہ نہیں کیا, یا یہ پراکسی وار تو ہماری آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے نا جی, گورنمنٹ آف پاکستان کی, ریاست پاکستان کی, اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے, جو دہشت گردی ساری ہو رہی ہے. تو ان کو تو ہم نے کچھ نہیں کہنا, ہم نے تو کہنا ہے عمران خان کو. ہمارا مسئلہ تو اس سے ہے کہ وہ ہم سے اقتدار چھین سکتا ہے. تو علی بن گنڈا پور نے تو کہا تھا ہم سارے ایم پی اے صبح اڈیالہ جیل آ رہے ہیں, کیا ہم جیسے 10-10 گھنٹے یہاں دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ نہیں کھڑے ہو سکتے؟ علیمہ صاحبہ 70 سال زیادہ نہیں عمر ہے, بوڑھی خاتون ہے, وہ کہہ رہی ہیں ہم اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, تو اتنی گرمی میں لوگ آ رہے ہیں. پھر کہا تھا کہ جی آئیں گے, سب لوگ آئیں گے. ہم نے کہا اڈیالہ جیل کے باہر ہی آ جاؤ, عمران خان سے ہمیں ملنے نہیں دے رہے, لیکن نہیں آئے. عمران خان سے ان کی بہنوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا, شدید گرمی میں ان کو رکھا ہوا ہے. یہاں لوگ بیٹھ کر عمران خان کے بغض اور نفرت میں کہتے ہیں جی اس کو اے سی لگا ہوا ہے. بنیادی چیزیں نہیں پتا. میاں نواز شریف صاحب کے لیے اے سی بھی لگے ہوئے تھے, ملاقاتوں میں درجنوں لوگ ہوتے تھے. یہ شہزاد اقبال صاحب ٹیلی ویژن پر جیو میں کہہ چکے ہیں, جو لوگ ان سے ملنے جاتے تھے, شہزاد اقبال کہتے ہیں میں نے خود جا کر انٹرویو کیا ہوا ہے نواز شریف کا, مریم نواز صاحب ان سے ملا ہوں. جب میں غفیر ہوتا تھا ملاقاتیوں کا لائن ہوتی تھی بار بار, اب اتنے لوگ آ کے ملاقاتیں کریں, ہر سہولت تھی, گھر سے کھانا آتا تھا. یہ کیا کمپیئر کریں گے؟ ایک شخص کو شوگر مافیا کہا جاتا تھا, اسے کابینہ میں شامل کیا گیا. دوسرے کو قبضہ مافیا کہتے تھے, وہ بھی کابینہ تک جا پہنچا. تیسرے کو ڈرگ مافیا کا خطاب ملا تھا, وہ بھی کابینہ میں شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ وفاقی کابینہ اپنی ساکھ قائم کرنے میں ناکام رہی, کیونکہ اس میں ایسے افراد کو شامل کیا گیا. زرتاج گل نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی ہے. اب شوگر مافیا کہتے تھے جہانگیر ترین کو, وہ بھی حکومت کے ساتھ. قبضہ مافیا علیم خان صاحب کو کہتے تھے, وہ بھی ان کے ساتھ. پھر ڈرگ مافیا کہتے تھے اون چودھری کو, وہ بھی ان کے ساتھ. تو سب کو انہوں نے شامل کر لیا ہوا ہے. یعنی آج بھی عمران خان کو آپ چھوڑ کر جائیں اور کوئی اس کے خلاف اس طرح کی بیانات دے دیں تو حکومت آپ کو سارا گھر پر بٹھائے گی. یہ ہے, اندازہ لگائیے آپ. اور اس عمران خان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. باقی جناب کہیں گے کہ جی دہشت گرد ہتھیار ڈال دیں تو جی ان سے بات ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. عمران خان کو نہ تو فیملی سے ملاقات کرنے کی اجازت ہے, نہ ڈاکٹروں سے, اور نہ ہی ان کے بچوں سے بات کروائی جا رہی ہے. علیمہ خان نے یہ گفتگو کی ہے, اور یہ اب ان کی طرف سے یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور وہ دکھی نظر آ رہی ہیں کہ یہ سب کیا ہے. عمران خان سے مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی, سرکار کا جبر ہے, مجھے روک دیا گیا ہے. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ, یعنی وکیل کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا. یہ جناب حالات ہیں, یہ صورتحال ہے. اور اب حکومت ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے بیانات سن لیجئے گا اور دیکھیے گا کتنی پریس کانفرنسز, کتنے ٹاک شوز, کتنی گفتگو دہشت گردوں کے خلاف آپ کو نظر آتی ہے جو ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں, اور کتنی عمران خان کے خلاف نظر آتی ہے. یہ آپ ذرا نوٹ کیجئے گا, اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کی توجہ کس طرف ہے. تو یہ اس طرح کی حکومت آپ مجھے بتائیے کیسے چلے گی, کس طرح چلے گی؟ قبضہ ہے, جب تک آپ رکھ لیں, اور عوام کی سپورٹ نہیں ہوگی تو وہ ایک نظام بس آپ جبر سے زبردستی آپ اس کو چلا تو رہے ہوتے ہیں, لیکن کبھی بھی وہ سود مند ثابت ہو ہی نہیں سکتا. ان کے لیے بھی نہیں, کیونکہ جب بھی دیکھا گیا ہے جو ہائیبرڈ نظام کہیں یا جو بھی اس طرح کا نظام آتا ہے وہ پھر پارٹیاں ختم سی ہو جاتی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.